إلهي إلهي وخلاقي إلهي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو الحمدللہ 10 اسباق ہمارے ہو گئے. دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها اس کے پہلے جز سے. اب ڈاکٹر رفاع عبد الرحیم صاحب یہ 11 سبق شروع کر رہے ہیں. الدرس الحادی عشر، حادی عشر کہتے ہیں آپ کے 11th لیسن کو، 11واں سبق. تو اس میں ٹیکسٹ کے ساتھ ہی زیادہ کروں گا، ترکی وغیرہ بھی نہیں کروں گا. ٹیکسٹ پڑھوں گا، متن پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، ٹھیک ہے نا. الدرس الحادی عشر کے معنی 11th لیسن. حادی عشر کہتے ہیں 11th کو، ٹھیک ہے نا. اور آپ 11، اگر آپ کو 11 کہنا ہو تو آپ اس کے لیے کہتے ہیں احد عشر. حال یاد رکھ لیجیے، احد عشر کہتے ہیں 11 کو. آپ کو کہنا ہو 11 ستارے، ہے نا. قرآن میں آتا ہے نا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان انی، کیا ہے وہ قرآن میں؟ حافظ صاحب ہے کوئی؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت انی، باہر کیا آیت اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی. احد عشر کوکبن وہاں پر ہے کہ میں نے دیکھے 11 ستارے. احد عشر کوکبن والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے خواب میں دیکھے 11 تارے اور سورج اور چاند. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے ان کو یقیناً دیکھا ہے مجھے سجدہ کرتے ہیں. تو احد عشر 11 stars. احد عشر تو الحادی عشر کہتے ہیں 11th کو. یہ اصل میں عدد وصفی کہتے ہیں اس کو. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر عدد وصفی وغیرہ یہ کس بلا کا نام ہے، تو آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آگے. او فی الحال بیتی میرا گھر، کیا میرا گھر، اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں اس کا گھر کیسا ہے، کیا ہے اس کے گھر میں، کون رہتا ہے، یا کون کون ہے، تو یہ اسی کے بارے میں بتاتا ہے. قرآن بیت کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے مسکنوں میں، تمہارے رہنوں کی جگہوں میں تمہارے لیے سکون کی جگہ بنائی ہے. تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون بنایا ہے. تو گھر وہی ہے کہ جس میں انسان کو سکون حاصل ہو، سکون میسر ہو، کہ آپ دکان سے، اپنی ملازمت سے، دفتر سے گھر پہنچے تو گھر میں آپ کی اماں ہو یا جو ماشاءاللہ نکاح والے ہوں ان کی اہلیہ ہو، تو ان کو دیکھ کر جو ہے آپ کو سکون اور راحت ہو. جیسے قرآن میں دعا آتی ہے، ویسے بھی گھر میں داخل ہوتے ہی انسان کو جو ہے راحت ہوتی ہے. اور اب گھر میں راحت کے اور سامان ہو، چاہے میٹیریل کچھ نہ ہو، میٹیریلسٹک بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، وہ ہے کہ آپ کے سامنے نیک صالح بیوی ہے نا، اور کیا کہتے ہیں نیک بچے ہیں آپ کے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اے ہمارے رب ہمیں عطا کیجیے ہماری بیویوں میں سے اور ہماری ذریت میں سے. صرف اولاد اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ذریت، ذریت کہتے اپنے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، ان کے بیٹے، پوتے پر پوتے وغیرہ، یہ ساری ہماری ایسی نسل ہو کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. تو گھر میں وہ فکر بھی کرے، تو گھر میں ماحول بنائے، دینی ماحول، گھر میں دینی ماحول بنائے، گھروں میں قرآن کی تعلیم کو زندہ کریں، قرآن کی تفسیر سنائیں. سورۃ نور اگر آپ گھر والوں کو سنائیں ماشاءاللہ بہت بڑھیا ہے. حضرت عمر چاہت تھی حضرت عمر کی، بلکہ کہا ایک دفعہ کہ میری چاہت ہے کہ میں گورنروں کو لکھ دوں کہ وہ سورہ نور اپنے گھر والوں کو جو ہے، ہر کوئی مسلمان اپنے گھر والوں کو سورۃ نور پڑھائے. ہاں اللہ. چلیے، ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. بیتی امام المسجدی، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. یہ امامہ منصوب ہوتا ہے اگر یہ اس سے پہلے حرف جر وغیرہ نہ ہو. جب یہ مضاف ہونا ہے نا، امام المسجدی پڑھتے ہیں ہم، مسجد کے آگے، ہم آپ نے پڑھا تھا پیچھے، تو یہ منصوب ہوتا ہے جب اس سے پہلے من حرف جر وغیرہ
نہ ہو یہ مضاف ہو، ٹھیک ہے نا. بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. بیتی جمیلون، مائی ہاؤس از بیوٹیفل، میرا گھر خوبصورت ہے. بیتی مضاف مضاف الیہ منکر مبتدا، جمیلون خبر، اس صرف جملے کی میں نے. فی ہی، اس میں، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ ہی میں جو ضمیر ہے نا، فی ہے، فی ہے، تو یہ جا رہی ہے فی بیت، بیت کی طرف. اس میں یعنی ان اٹ، یعنی ان دا ہاؤس، ہاؤس میں کیا ہے، گھر میں کیا ہے، حدیقت صغیرۃ، ایک چھوٹا سا باغ ہے. حدیقت آپ کہتے ہیں باغ کو، اس کی جمع آتی ہے حدائق، ہے نا. قرآن میں آتا ہے نا حدائق و اعنابا، جنتیوں کے لیے جنت میں کیا ہوں گے، باغات ہوں گے. حدائق، حدیقت کی جمع حدائق، باغات. اور آپ کی پارک جو ہے نا، پارک، پارک کو بھی حدیقت کہتے ہیں. اب حدیقہ یہ پھولوں کا حدیقہ ہو سکتا ہے، گارڈن ہو سکتا ہے، پھولوں کا باغ، ترکاریوں وغیرہ کا ہو سکتا ہے. البتہ جو بستان ہوتا ہے، بستان بھی گارڈن، باغ کو کہتے ہیں بستان، بستان. لیکن عموماً بستان اس گارڈن کو کہتے ہیں یا اس باغ کو کہتے ہیں جس میں پھل لگے ہوں، ہے نا، سیب ہو یا انار وغیرہ اس طرح کے پھل ہوں، اس کو کہتے ہیں بستان، باغ. اس کی جمع آتی ہے بساتی. حدیقۃ آم کو کہتے ہیں، آم باغ ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کے پھولوں کے حدیقہ ہو گئے. تو فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک چھوٹا سا باغ ہے. اصل میں ترکیب تھی حدیقۃ صغیرۃ فیہ، حدیقۃ کیا بن رہا ہے، موصوف، ہے نا. اور صغیرۃ کیا بن رہی ہے، اس کی صفت. پڑا ہے نا موصوف صفت پیچھے، موصوف اور اس کی صفت. موصوف ایک اسم ہوتا ہے جس کی اب ایڈجیکٹو سامنے لاتے ہیں، ناؤن ہوتا ہے، یہ ناؤن ہے حدیقۃ، اسے ہم موصوف کہتے ہیں. اور آگے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، ایڈجیکٹو. تو موصوف صفت میں آپ نے پڑھا تھا کتنی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، سملیرٹی موصوف اور صفت میں، چیٹ میں بتا سکتے ہو کتنی چیزوں میں ہوتی ہے مطابقت. میں جاننا چاہتا ہوں آپ یہی ہے یا نہیں، آپ پڑھتے ہیں گھر میں یا نہیں. موصوف صفت میں کتنی چیزوں میں بتائی تھی سملیرٹی ہوتی ہے، 4. صحیح. وہ کیا کیا ہیں 4؟ جنڈر، عدد، ٹھیک. اور معرفہ نکرہ، اعراب، صحیح. 4 آگے آپ کا. ایک ہو گیا جنڈر یعنی مذکر ہے یا مؤنث، تذکیر و تانیث جسے آپ کہتے ہیں. نمبر 1 تذکیر و تانیث. نمبر 2 ہے نا عدد میں، کس میں، عدد میں. یہ واحد، موصوف واحد، صفت بھی واحد. یہ مثنیٰ، صفت بھی مثنیٰ. موصوف جمع، صفت بھی جمع. اور تیسرا ہو گیا آپ کا تعریف و تنکیر. تعریف و تنکیر معرفہ نکرہ ہونے میں. موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ. موصوف نکرہ جیسے اس جملے میں ہے حدیقۃ، یہ نکرہ ہے، لہذا صغیرۃ صفت بھی کیا آئی، نکرہ. اگر یہاں پر الف لام ہوتا، الحدیقۃ ہوتا، تو یہاں پر صفت کیا آتی، الصغیرۃ. تو حدیقۃ صغیرۃ موصوف صفت مل کر ہے مبتدا مؤخر. کیا ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے. فیہ کے جو ہے یہاں پر ثابتۃ، کائنۃ وغیرہ، اس میں فاعل کو مانیں گے محذوف، اس فیہ کو اسی کے متعلق کر کے بنائیں گے خبر، ہے نا، خبر مقدم. چلے ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے، کمرے کی طرف اشارہ کر کے. ہذہ غرفتی. جی صفت یکون تابعا لموصوف، النعت یکون تابعا لمنعوت، تابع ہوتی ہے منعوت کی، موصوف کی. ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑا روشن دان ہے. نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو، کھڑکی ترجمہ کر لیجیے، ونڈو. نافذۃ کھڑکی، ونڈو. جمع آتی ہے نوافذ اس کی.
نوافذ ومروحۃ جمیلۃ اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. مروحۃ کہتے ہیں آپ پنکھے کو. مروحۃ کس کو کہتے ہو؟ پنکھے کو کہتے ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں آج کل جو ہے جدید عربی میں عرب استعمال کرنے لگے ہیں. میں سن رہا تھا ایک دوست کہہ رہے تھے عرب جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی عام بول چال میں بھی جو ہے پتہ ہے وہ اردو داخل کر لی ہے. بعض عربوں سے سنا گیا پنکھا. ہاں بالکل. کچھ انگریزی الفاظ بھی استعمال کیے انہوں نے سیدھے عربی میں داخل کیے ہیں. ورنہ عربی الفاظ جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک معرب ہیں، ایک دخیل ہیں. دخیل جو دوسری زبان سے اس زبان میں داخل ہوئے ہیں. جو عرب یورپ امریکہ وغیرہ گئے وہاں دیکھے انگلش الفاظ تو انہیں کو بھی آئینی ویسے ہی انگلش اپنی عربی میں داخل کیا. بلب جو بتی ہے آپ کی، بلب کہتے ہیں نا انگلش میں، تو عرب بھی اس کو بلب کہنے لگے. بس جو ہے آپ کی اس کو بھی باس کہنے لگے. باس. اسی طرح بہت سارے الفاظ 100 کے قریب الفاظ دخیل ہیں. دخیل عربی زبان میں جیسی دوسری زبان میں تھے بعینی ہی ویسے ہی داخل ہوئے ہیں. جی معرب ہیں، دخیل ہے اور اصیل ہیں. بالکل صحیح. معرب ہیں جو عربی بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تھے تو کسی اور زبان کے لیکن ان کو عربی بنایا گیا. اور دوسرا اصیل ہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہیں. اور تیسرے دخیل ہیں. صحیح. چلیے ہذا سریری یہ میری چارپائی ہے. سریری یہ میرا بیڈ ہے. دس از مائی بیڈ. ہذا سریری وہذا کرسی. کیا کرسی؟ کرسی یون. یہ یا کرسی یون اسی کو نسبت کی یا متکلم کی طرف. کرسی هذا کرسی and this is my chair. یا متکلم ہے. وهذا مکتبی اور یہ میرا مکتب ہے یعنی یہ میرا ٹیبل ہے، یہ میری میز ہے. ساعتی میری گھڑی، وقلمی اور میرا قلم، وکتابی اور میری کتاب، علی المکتبی کس پر ہے؟ میز پر. میری گھڑی my watch and my pen and my book علی المکتبی are on the table. یہ آر آپ کو خود سے بڑھانا پڑے گا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں از یا آر کے لیے کوئی علیحدہ لفظ نہیں ہے. آپ کو جملے کی ترکیب سے خود اس کو فٹ کرنا پڑتا ہے. باہر کیا ہے؟ وحقیبتی تحت المکتبی and my bag is under the table. تحت کے معنی under نیچے ہے نا. اور میرا بیگ میز کے نیچے ہے. and my bag is under the table. نافذۃ غرفتی the window of my room. مضاف مضاف الی. نافذۃ مضاف، غرفتی مضاف الی ہے نا. غرفتی پہلے خود مضاف ہے اور یا متکلم ہو گیا مضاف الی، تو یہ خود مضاف الی مل کر بنے گا مضاف الی کس کا؟ نافذۃ کا. نافذۃ غرفتی میرے کمرے کی کھڑکی مفتوحۃ کھلی ہے. یہ مفتوحۃ خبر ہو گئی اس مضاف اور مضاف الیہ کی، لیکن مطابق آئے گی کس کے؟ تو میں پچھلی دفعہ کئی بار بتا چکا ہوں، مطابق آئے گی اس مضاف کے کیونکہ مؤنث ہے لہذا خبر بھی مؤنث. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. The window of my room is open. مفتوح کے معنی اوپن، کیونکہ یہ مؤنث ہے مضاف تو یہاں پر مفتوحۃ اسی کے مطابق مؤنث ہے نا. مضاف الیہ میں کس کے مطابق آتی ہے؟ یہ خبر مضاف کے مطابق آتی ہے نا تذکیر و تانیث میں. ارے بھائی میری کلاس پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب کی، ابھی 10 بجے ان کی لنک سینڈ ہوگی، دھیان دو اس کی طرف. 5 منٹ ہے ابھی، اس وقت بھیج دیں گے لنک آپ کو. اس وقت میں پڑھا رہا نا تو دیکھو لیسن کی طرف. اور خان یہ اچھی عادت نہیں ہے، خراب عادت ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ میرے کیا کہاں گی؟ ہاں هذه غرفۃ اخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. هذه
غرفت اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. This is the room of my brother. This is the room of my brother. وتل کا، اور وہ، غرفت اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. And that، ادھر اشارہ کرے دور کی طرف. And that is the room of my sister. وتل کا، کیونکہ تل کا یہ اشارہ ہے غرفہ کی طرف، اور غرفہ مذکر ہے، مؤنث ہے نا؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ چارٹ میں بتاؤ غرفہ کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ ارے سو گئے سارے کیا؟ غرفت مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر غرفت مذکر ہے، اے اللہ کے بندے. داؤد سے بس کیا زاویہ مذکر بولتے؟ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں بولتا ہے. وتل کا، تو اسی کی طرف اشارہ کریں گے نا، تو اشارہ کریں گے مؤنث کی طرف. مذکر مؤنث کی ہی اس میں اشارہ لائیں گے نا، یا مبتدا لائیں گے مؤنث. یہاں پر مبتدا ہے تل کا. غرفت اختی، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن رہی ہے، خبر. لیکن یہ مبتدا آئے گا کس کے مطابق، اس مضاف کے مطابق. اسی طرح خبر بھی آتی ہے اسی مضاف کے مطابق، جیسے آپ نے اس والے جملے میں دیکھا. نافذۃ تھا مؤنث، مفتوحۃ بھی اس کی خبر مؤنث، اسی مضاف کے مطابق. غرفت اخی کبیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے. The room of my brother is big. غرفت اختی صغیرۃ and the room of my sister is small. اور میری بہن کا کمرہ، غرفت اختی میری بہن کا کمرہ کیا ہے، صغیرۃ. غرفت اختی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، صغیرۃ اس کی خبر. اور یہ صغیرۃ کس کے مطابق ہے بھائی، غرفتو کے مطابق ہے اس کی تانیث. یہ مؤنث کیوں ہے، کیونکہ غرفتو مضاف آ رہا ہے مؤنث. غرفت اخی میرے بھائی کا کمرہ، امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے نا. The room of my brother is in front of my room. میرے کمرے کے سامنے ہے. امامہ کے معنی ان فرنٹ، فرنٹ سامنے. وغرفت اختی اور میری بہن کا کمرہ، امام المطبخی کچن کے پیچھے، کچن کے سامنے ہے، کچن کے آگے ہے. وغرفت اختی and the room of my sister امام المطبخی is in front of the kitchen. مطبخ کہتے ہیں کچن کو، طبخ کی جگہ. طبخ کہتے ہیں عربی میں طبخ یطبخ کو. طبخ کیا ہے فعل، طبخ اسے ایک مرد نے پکایا. مرد تو پکاتا نہیں عموماً، البتہ اگر کوک ہو مرد تو طبخ اسے ایک مرد نے پکایا. یطبخ طبخن پکانا. تو پکانے کی جگہ کو کہتے ہیں آپ عربی میں مطبخ. کیا کہتے ہیں؟ لہٰذا آپ مدارس میں جائیں گے تو بڑا بورڈ لکھا ہوگا وہاں باہر، جہاں باورچی خانہ ہوتا ہے مطبخ. مطبخ کے معنی باورچی خانہ، کچن، جماتی ہے مطابخ. یہ بھائی اتارا کرو، یہ جو واحد جمع میں لکھاتا ہوں اس کو اتارا کرو. مطابخ کیا کہہ رہے ہو چیٹ میں؟ تو انتهى الوقت يا فضيلة الشيخ، ولكن بقيت الدقيقة الواحدة التي لم. لی اخ واحد میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامۃ اس کا نام اسامہ ہے. لی اخ واحدۃ اسمہ اسامۃ میرا ایک بھائی ہے اس کا نام اسامہ ہے. ولی اخت واحدۃ اور میری ایک بہن ہے، اسمہا سعاد اس کا نام سعاد ہے. اس کا نام سعاد چونکہ مؤنث کا نام ہے، غیر منصرف ہے. ایک سبب تانیث کا، دوسرا سبب عالمیت کا، اس کی وجہ سے غیر منصرف، اس پر تنوین ہے. اسمہا سعاد اس کا نام سعاد ہے. ابی و امی میرے ابو اور میرے امی، میرے ابو اور میری امی. my father and my mother فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ. فی تلک، تلک چونکہ مبنی ہے برفتح ہے، اس لیے فی کی وجہ سے تلکی نہیں آئے گا، تلک ہی رہے گا. چاہے امریکہ میں ہو، ہندوستان میں ہو، آپ کے پڑوسی ملک میں ہو، یا ہمارے کشمیر میں ہو، یہ تل کا ہی رہے گا ہر جگہ. یہ تل کی اسٹیٹک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کشمیری نہیں ہے. سمجھے؟ یہ کشمیری نہیں ہے جو ایک شخص کے ساتھ ایک بات کرے گا دوسری شخص کے ساتھ دوسرا. یہ اسٹیٹک ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اس کو کہتے ہیں مبنی. ہم مبنی
ایک جگہ اس کی بنا رہتی ہے. تو فی تل کا الغرفۃ الکبیرتی، غرفتی کیوں آیا؟ چونکہ یہ اس کے بدلے ہے یہاں پر. فی تلکا کا اصل یہاں پر پلیس ویلیو ہے مجرور. ارے کون لکیریں دے رہا ہے، کیا ہوا؟ تلکا کا اصل پلیس ویلیو ہے یہاں پر مجرور، ٹھیک ہے نا. اب فیس ویلیو جو ہے وہ ہے زبر، پلیس ویلیو ہے مجرور، کیا ہے؟ جر ہے اس پر، اصل میں ہے اس کا جر، لیکن فیس ویلیو ہے فتحہ، زبر اس پر. کیوں؟ اس پر زیر ظاہر نہیں ہو سکتی کیونکہ مبنی ہے، ہمیشہ ہی زبر پر ہوگا. تو اس کے بدلے آ رہا ہے یہ الغرفتی، تو اس کا اصل جو ہے حرکت اس پر ظاہر ہوگی. فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، اس بڑے کمرے میں ہے. مائی فادر اینڈ مائی مدر آر ان دیٹ بگ روم، اس بڑے کمرے میں ہے. انا احب ابی و امی، انا میں، احب احب یحب سے ہے، یہ فعل ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، صرف آپ یاد رکھ لیجئے اس کا گوٹا ترجمہ کہ احب کے معنی میں چاہتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. احب میں محبت کرتا ہوں، ابی و امی اپنے ابو اور امی کو، و احب اور میں محبت کرتا ہوں، اخی و اختی اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے. ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.